السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين والرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين۔ آیت کریمہ پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ نبی کونین نور مجسم شفیع معظم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں غوث اعظم بمانے بے سروں ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ماں مدد قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم دم دے شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ ماہ رمضان المبارک کے آج پہلی تاریخ اور پہلا روزہ جن صاحب ایمان نے اللہ کی رضا کے خاطر رکھا، بڑے خوش قسمت کہ اللہ کریم نے پھر ہمیں ماہ معظم، ماہ برکت، ماہ رحمت اور ماہ مغفرت ہمیں عطا فرمایا۔ اس مقدس مہینے کو جتنا بھی ہو سکیں اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کی رضا کے اندر گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ دنیا کے اندر انسان رمضان المبارک کے سوا کمانے کے لیے پورا وقت وہ صرف کر سکتا ہے، لیکن اگر ماہ رمضان شریف کے اندر اگر اس نے دن کو کمانے میں خرچ کر دیا اور رات کو سونے میں ترک کر دیا اور رات اور دن کو بس اسی عام دنوں کی طرح اس نے گزار دی، تو جو اس کا فیضان ہے، جو برکتیں ہیں، وہ اس بندہ مومن کو نہ مل سکے گی جو اس مومن کو ملے گی جو دن میں روزہ رکھیں اور رات میں تراویح پڑھیں اور اللہ کی بندگی میں گزار دیں، تو وہ خوش نصیب انسان، وہ خوش نصیب مومن اور مومنات کے لیے بڑی بشارتیں اور اللہ کریم نے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ آگے انشاءاللہ اس کو ہم سماعت کریں گے۔ اس مبارک مہینے کو عام مہینوں کی طرح نہ سمجھیں، اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ اتنا عظیم ہے کہ اس میں فرض کا ثواب اللہ تبارک و تعالی 70 گنا فرضوں کے برابر رکھ دیتا ہے، اور نفل کا ثواب اللہ فرض کے برابر عطا کرتا ہے۔ اب وہ رب ہیں جسے جتنا دینا چاہے وہ عطا کر سکتا ہے،
یہ تو صرف ایک مختصر سی نعمت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ثواب کی کیفیت کو ذکر فرمایا، لیکن وہ رب خالق کائنات اور مالک مطلق ہیں، وہ چاہیں تو 70 گنا سے بھی زیادہ عطا کر سکتا ہے، اور وہ چاہیں تو کروڑوں ثواب بھی عطا کر سکتا ہے۔ اس کی ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی ہم اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھ کر گزاریں، اس لیے کہ یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ ایک دفعہ آ جائیں اور دوبارہ پتہ نہیں آنے والے سال میسر ہوئی یا نہ ہوئی۔ کئی ایسے بھی حضرات ہوں گے ہمارے درمیان جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے، اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ کر دستک دے دیں اور پھر اس روح کو جسم سے الگ کر کے دنیا سے فنا کر دیں۔ اگر اس ماہ مبارک کو انسان نے عام مہینوں کے طور پر گزار دیا تو پھر یاد رکھو، جو حضرات روزے نہیں رکھتے یا پھر اس ماہ مبارک کے اندر عبادتیں نہیں کرتے، صرف اتنی عبادت کر لیں کہ صرف جو فرائض ہیں اس کی پابندی کریں، نوافل آپ نہیں پڑھ سکتے تو یہ آپ کی ہیں کہ آپ کو زیادہ ثواب لینا ہے یا کم لینا ہے، لیکن اگر آپ نے فرضوں کی پابندی کر لی تو اس بات پر آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک فرض کا ثواب اللہ 70 فرضوں کے برابر عطا کرتا ہے۔ تو بندہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں اور حالت تراویح میں قرآن مقدس کی تلاوت کو سنیں تو آپ اندازہ لگائیں قرآن وہ عظیم اور لاریب کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب اور سننا بھی ثواب ہے، اور ایک حرف کے بدلے میں اللہ 10 نیکی عطا کرتا ہے۔ تو آپ غور کریں، ایک پارہ سوا پارہ حالت تراویح میں بندہ قرآن کو صرف سنے تو پڑھنے والے کو جتنا اللہ ثواب عطا کرتا ہے، اللہ کریم سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے۔ کیا ہم نے یہ نہیں سنا کہ ایک بندہ جسے افطار کروائے اور روزے دار کو افطار کروانے والے کو جو ثواب ملتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جتنا ثواب روزے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب اللہ افطار کرانے والے کو عطا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگاتے چلیں کہ اللہ کریم نے آخر یہ روزے ہم پر فرض کیوں کیے ہیں؟ ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی واقعہ تاریخ میں ہمیں نظر آئے گا۔ آپ نماز کو لے لیں، نماز یہ ظاہری عبادت ہے، بندے کو سمجھ میں آتا ہے کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ دے رہا ہوگا بندے کو نظر آئے گا کہ وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، کوئی کسی کی مدد کر رہا ہوگا، کوئی دیکھ لے گا کہ ہاں وہ مدد کر رہا ہے۔ لیکن اندازہ لگائیں کہ روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جو بندہ اور رب کے سوا کوئی تیسرا نہیں جانتا کہ فلاں روزے دار ہیں یا بے روزے سے ہیں، اس لیے کہ روزے دار بھی اگر ہوں اور اگر چھپ کر اس نے کھا لیا اور پھر باہر آ کر وہ یہ کہیں کہ میں روزے سے ہوں، بندہ جانچ نہیں کر سکتا کہ وہ کھا کر آیا ہے یا روزہ توڑ کر آیا ہے یا وہ روزہ رکھ کر آیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اسی لیے تو اس کا ثواب بھی اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا ثواب اسے اتنا دیا جائے گا، بلکہ آپ دیکھیں نماز کے ثواب کے تعلق سے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بندگی میں مصروف ہو جائیں لیکن اس کا دل اللہ کی بندگی میں ہے لیکن تھوڑے سے خیالات دنیاوی بھی چل رہے ہیں تو اس کے مطابق اسے ثواب دیا جائے گا۔ اگر مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ اگر وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے خاطر اگر وہ بندہ روزہ رکھتا ہے صبح سے شام تک، یعنی ہمارے یہاں کے اگر گھنٹوں کا کاؤنٹنگ کیا جائے تو شاید کہ 12.5 گھنٹے کا ہمارا روزہ بنے گا۔ اگر کوئی بندہ صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک
تک اگر اللہ کی بندگی کے لیے اور خوشنودی مولا کے خاطر اگر بھوکا رہا، پیاسا رہا اور اپنی نیند کو قربان کیا اور روزے کی حالت میں اللہ کے ذکر و اذکار میں لگا رہا، تو پھر اس بات پر آپ بالکل یقین بنا لیں کہ جو جنت کا دروازہ باب الریان جس کے لیے اللہ نے بنایا ہے، آقا کائنات علیہ تحیت والسلام نے فرمایا کہ جو روزے دار اللہ کی رضا کے خاطر صبح سے لے کر شام تک پیاسا اور بھوکا رہا، بروز حشر اللہ اس جنتی دروازے سے روزے دار کو داخل فرما دے گا۔ اور اس جنتی دروازے سے کون داخل ہوگا؟ صرف روزے دار۔ اور یہ روزہ آخر فرض کیوں کیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ کتب علیکم الصیام، تین چیزیں اس آیت کریمہ میں ذکر کی۔ پہلا، ایمان والوں کو کہا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اب یہاں سوال کلیئر ہو رہا، اگر کوئی دماغ میں یہ سوال اٹھائیں کہ کیا روزے ہم سے پہلے بھی فرض تھے یا ان کے روزے بعد میں ہوئے یا ہم پر ہی فرض ہوئے، تو قرآن میں اس کا جواب ہمیں ملتا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا اگلوں پر فرض تھے ویسا تم پر فرض کیے گئے۔ اور کس لیے فرض کیے؟ تیسری چیز ذکر کی گئی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ متقی، پرہیزگار۔ انسان کے دو دشمن ہیں، کتنے ہیں؟ اور دنیاوی اعتبار سے تو بڑے ہوں گے، لیکن ایمان کو کمزور کرنے کے لیے کتنے دشمن ہیں؟ دو دشمن ہیں۔ سب سے پہلا دشمن جسے چھوٹا دشمن کہا گیا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ انسان کا کھلا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اب اس پر آپ دیکھیں، کوئی ہو سکتا ہے کہیں کہ یہ سب سے چھوٹا شیطان، یہ چھوٹا دشمن کیسے شمار کیا جائے؟ تو آپ دیکھیں شیطان کو بہکانے والا کون تھا؟ اس سے پہلے تو کوئی تھا نہیں شیطان کہ اسے بہکائے۔ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ نے کہ ان کے مجسمے کو سجدہ کرو، تو اس وقت شیطان کو بہکانے والا کوئی دوسرا شیطان تو تھا نہیں، تو اسے بہکایا کس نے؟ انا خیر من، انا نے بہکایا۔ کس نے؟ اس نے اپنی انانیت، اور وہ بڑا دشمن کون؟ وہ نفس ہے۔ وہ کون ہے؟ نفس۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے۔ اور ماہ صیام کے اندر یہ شیطان جو ہمارا دشمن، انسان کا دشمن، یہ جکڑ دیا جاتا ہے، جنتی دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، لیکن انسان کے ساتھ اس کا نفس لگا ہو رہا ہے، ہمیشہ وہ اس کے ساتھ جہاد میں رہتا ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک انسان روزہ تو رکھتا ہے لیکن کما حق کا ہو، وہ روزے کی جو اعضاء کی حفاظت ہونی چاہیے وہ اس کی حفاظت نہیں کرتا، آنکھ سے وہ گناہ کر رہا ہے، دل میں غلط تصورات پیدا کرتا ہے، خیالات برے آ رہے ہیں اور سوچ کہیں کی کہیں جا رہی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو نہ پا سکا۔ اسی لیے تو کہا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جوانوں میں نکاح کی قدرت رکھتے ہو، یعنی نکاح کی استطاعت رکھتے ہو، تو وہ جلدی کریں کہ وہ نکاح کر لیں تاکہ وہ ان کے ایمان کو کامل کر لیں۔ اگر وہ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ روزے رکھیں، اس لیے کہ روزہ شہوات کو مٹا دیتا ہے، اور جب نفس کو مٹا دے گا، شہوات
اس کی مٹ جائے گی تو وہ انسان گناہوں سے بچ جائے گا. اور روزہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خود رب کائنات نے اس کی جزا اپنے دستے قدرت میں رکھی ہیں. خود اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا نے یوں فرمایا کہ بندے کا روزے کا جو ثواب ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہر ثواب تو اللہ ہی عطا کرتا ہے, لیکن اس کا ثواب اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ اس کو 10 گنا ثواب دیا جائے گا, 70 گنا دیا جائے گا, 1000 گنا دیا جائے گا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے تو پھر جزا بھی میں اس کی عطا کروں گا. اب کتنی عطا کرے گا؟ تو آگے دوسری حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ روزہ انسان کی سپر ہے, ڈال ہے, اور وہ جہنم سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے. انسان جب روزہ رکھتا ہے, بندہ مومن جب روزے سے ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے ایسی ڈال ہے کہ آقا کائنات فرماتے ہیں کہ وہ جہنم سے بچنے کا اس کے لیے مضبوط قلعہ بن جاتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگلی امتوں پر, اگلے انبیاء کا آخر روزہ کیسا ہوتا تھا. اب دوسری حدیث اس پر میں ذکر کروں گا کہ جہنم سے بچنے کا مضبوط قلعہ کیسے قرار دیا گیا. تو عبداللہ ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اس پر میں گفتگو کروں کہ آقا کائنات علیہ السلام کی اس حدیث پر اور اللہ کی نبی پاک علیہ السلام کی اس فرمان پر بات کریں کہ نبی نے فرمایا کہ روزہ مومن کے لیے جہنم سے بچنے کا مضبوط قلعہ. تو حضرت عبداللہ بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مضبوط قلعہ اس طرح ہے کہ کوئی بندہ غیر رمضان میں روزہ رکھیں تو آپ ذرا غور کریں کہ وہ تیز رفتار گھوڑے پر, اور کتنا تیز رفتار کہ 100 میل کا سفر کاٹیں تو جہنم سے اس کا حجاب کر دیا جاتا ہے. 100 پردے اس روزے دار اور جہنم کے درمیان حائل ہوتے ہیں. آقا کائنات نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے اللہ رب العزت جہنم اور روزے دار کے درمیان ایک خندق کھودوا دیتا ہے. اور کتنی گہری ہے؟ آقا کائنات فرماتے ہیں مضبوط قلعے کی کیفیت ذکر کی جاتی ہے کہ وہ خندق اتنی گہری ہے. آقا کائنات فرماتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اللہ روزے دار اور اس جہنم کے درمیان اتنی گہری خندق کھودوا دے, یعنی وہ اس میں نہ جا سکے. جہنم سے بچنے کا یہ مضبوط قلعہ روزہ. لیکن کچھ ہمارے بڑے خوش لوگ ایسے بھی ہیں جو اس مقدس مہینے میں بھی اس کا احترام نہیں کرتے. کئی ایسے لوگ ہیں کہ خدا نے طاقت بھی دی ہے, قدرت بھی دی ہے, سب کچھ ہیں, بہانہ کیا ہوتا ہے کہ تکلیف ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ زیادہ کھانے سے تکلیف ہوتی ہے. زیادہ کھانے سے انسان کا ہاضمہ ہے نا خراب ہوتا ہے, اچھا نہیں ہوتا. معدے میں کئی طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور روزہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ انسان کے جسم کو پاک بھی کرتا ہے. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے نا. بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ رکھنا. جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا, آخر کما کتب علی الذین من قبلکم یہ کہا کیوں گیا؟ تاکہ مومن اس پر اپنی شان کو بلند کریں. یہ نہ سمجھیں کہ روزے صرف ہم پر ہی فرض کیے گئے, بلکہ جس طرح اگلی امتوں پر فرض کیے گئے. آپ ذرا غور کریں امم سابقہ کے اندر روزہ کس طرح فرض تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام پر جو روزہ تھا نا, وہ ہر ماہ کی 13, 14 اور 15 کے وہ روزے رکھتے. روزہ تھا لیکن کیا تھا؟ وہ ہر مہینے 13, 14, 15 کے وہ روزہ رکھا کرتے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا روزہ کس طور پر تھا؟ میں چند باتیں ذکر کر دوں اس پر, پھر روزے کے تعلق سے ایک اہم بات ذکر کرتا چلوں.
کہ روزے کا ثواب کیا ہے. قیامت میں ہر کوئی نفسی نفسی میں ہوگا، جواب دے رہا ہوگا، لیکن روزے دار قربان جائیں اپنی قسمت پر کہ اللہ نے جنہیں صحت اور توفیق عطا کی ہیں اور روزہ رکھیں تو پھر اس کے لیے اللہ جنت میں کیا نعمت عطا کرے گا. حضرت نوح علیہ السلام پر جو روزے فرض تھے نا وہ پورے سال کے تھے، پورے سال میں ایک دن کا روزہ تھا، پورے سال میں ایک دن کا روزہ. اور پھر آپ دیکھیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صرف ایک دن کا روزہ اور حضرت نوح علیہ السلام پر پورے سال کے روزے تھے. کتنے؟ پورے سال کے روزے ان پر فرض، یعنی ہر روز روزہ رکھنا ان کو. اور حضرت داؤد علیہ السلام پر روزہ کس طور پر فرض؟ ایک دن کا روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ نہیں رکھنا تھا، ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ ترک کرنا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن نہیں رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن روزہ نہیں رکھتے. لیکن قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ حکم نہیں عطا کیا کہ ایک دن روزہ رکھو 2 دن نہ رکھو. یہ تو سال بھر کا مسئلہ ہو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام پر سال بھر کے روزے، لیکن حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ہم امتی ہیں تو ہم پر اللہ نے صرف اس ماہ کے روزوں کو فرض کیا. اور پھر برکت بھی کتنی رکھی. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کوئی حساب و کتاب میں مصروف ہوگا، کوئی حساب دے رہا ہوگا، کوئی اپنے اعمال میں ڈوب رہا ہوگا، لیکن خوش نصیب روزے دار جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں سونے کا دسترخوان بچھانے کا حکم دے گا اور اس پر سے وہ نعمتیں کھا رہے ہوں گے. یہ روزہ رکھنے کی فضیلت ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر اکثر و بیشتر کی کیفیت کیا ہے کہ دن گزر رہا ہے بے روزوں سے اور رات گزر رہی ہے کھیل کود کے اندر. اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے اچھے کام میں اپنے وقت کو گزارا ہے. آؤ اس پر دوسری بات ذکر کر دوں کہ روزے کی فضیلت کیا ہے. شہداء کی کیفیت کیا ہوتی ہے، شہید کا مرتبہ کب ملتا ہے کہ جب وہ اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ کے اندر قربان کر دیں تو شہادت کا مرتبہ. صدیق کا مرتبہ کب ملے گا؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا مکمل ایسا پابند کر دیں جیسا صدیق بننے کا حق ادا کرنا ہے، تب جا کر وہ صدیق کے مرتبے کو پہنچے. لیکن قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں اس بات کی گواہی دوں. ایک شخص نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ بھی ادا کروں اور رمضان شریف کے روزے رکھوں اور اس کی راتوں میں قیام کروں. اب قیام سے مطلب کیا ہے؟ مفسر فرماتے ہیں راتوں میں قیام سے مطلب یہ ہے کہ رات میں نماز تراویح بھی پڑھوں، یہ تمام چیزیں میں کر لوں تو میں کن لوگوں میں شامل کیا جاؤں گا، میں کن لوگوں میں شمار کیا جاؤں گا. بڑے خوش نصیب ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، رسول معظم کو اس کا رسول بھی مانتے ہیں، نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، حق زکوٰۃ بھی ادا کریں اور روزے بھی رکھیں. تو پھر آپ دیکھیں پوچھنے والے نے پوچھ کر ہمارے لیے ایک خوشی کا سامان پیدا کیا اور پوچھا بھی کسی اور سے نہیں بلکہ نبی آخر الزمان تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں یہ تمام ادا کر لوں تو پھر میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا، میں کن کے ساتھ کھڑا کیا جاؤں گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے اب بشارت اپنی زبان سے ظاہر فرمائی. آقا فرماتے ہیں کہ اگر تو وحدہ لا شریک کے ایک ہونے کی گواہی دے، میرے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دے، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں اس بات کی تو گواہی دے، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور رمضان کے روزے رکھیں، تو اب سن تیرا شمار ان لوگوں میں ہوگا کہ وہ صدیقین اور شہداء کی جماعت میں شامل ہو جائے گا. روزے دار بڑا خوش قسمت
کہ وہ صدیقین کی جماعت میں شامل ہوگا، شہداء کی جماعت میں شامل. لیکن اگر کوئی روزہ نہ رکھیں، جان بوجھ کر اسے ترک کر دیں، تو یاد رکھو اس پر میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کر دوں کہ کن کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے. ایام معدودات، گنتی کے ایام. اور پھر اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے جن کو رخصت دی ہے نا، وہ کون لوگ؟ مریض. اب وہ بیماری جو انسان کی جان کو ہلاک کر دے، ایسا نہیں کہ درد سر ہو اور کہیں کہ میں تو بیمار ہوں، ایسیڈیٹی کا مریض ہو اور کہیں میں تو بیمار ہوں، پیٹ درد کرتا ہو اور کہیں میں تو بیمار ہوں، سینے میں جلن ہوتی ہو اور کہیں میں بیمار ہوں، تو مجھے تو رخصت مل رہی ہے. یہ رخصت نہیں، بلکہ اس پر بھی فقہا نے تو یہ کہا کہ کوئی مومن صاحب ایمان حکیم ڈاکٹر جب یہ کہیں کہ تم اس بیماری میں روزہ رکھو گے تو تمہاری جان جانے کا خدشہ ہے یا اس مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تب تمہیں رخصت ہے کہ تم روزہ نہ رکھو. یہ چھوٹی موٹی بیماریوں میں نہیں. میں تو اس پر سوال تم سے کرتا ہوں کہ سر درد کرتا ہے تو کاروبار بند کیوں نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کاروبار جاری رہتا ہے نا. کیوں؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کہیں اور سامان خریدنے گیا اس لیے مجھے بیٹھنا ہے، کیونکہ دکان بند رکھوں گا تو گراہک کہیں اور چلا جائے گا. میں کہتا ہوں کہ گراہک کہیں اور نہیں جائے گا، تمہارا یقین کمزور ہے. اگر تم نے یقین کامل یہ رکھا ہوتا کہ میرے رب نے میری قسمت میں جتنا مقرر کیا ہے کوئی کہیں نہیں جائے گا، وہ مجھی سے لے کر جائے گا. ایسے بھی یقین والے موجود ہیں. لیکن روزے کی رخصت میں درد سر بھی آتا ہے کہ ہاں سر درد کر رہا ہے، بیمار ہوں اس لیے روزہ نہ رکھا. تو میں کہتا ہوں کہ جب سر درد کریں تو پھر کاروبار بھی نہیں کرنا چاہیے، کھانا بھی نہیں چاہیے، سونا بھی نہیں چاہیے. ہم بڑے کمزور مومن بن چکے ہیں اس لیے کہ ہم نے اس کو اتنا ہلکا سمجھا. بلکہ اس پر آپ غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. آقا کائنات فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو ہے نا، وہ مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے، مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. مشک بڑا قیمتی خوشبو والا، ہرن کے نافے میں اسے نکالا جائے، اور ہر ہرن میں نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں. اللہ نے مخصوص ہرنیوں کے اندر یہ چیز رکھی، اور وہ بھی ہر کسی کے ہاتھ نہیں لگتا. اس کی خوشبو سے بھی زیادہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو پسند ہے. اب ہم اپنے آپ کو کس میں شمار کروانا چاہتے ہیں وہ ہم فیصلہ کریں. روزہ بڑی اہم چیز ہے، اور روزے کی جو جزا ہے نا وہ اللہ کریم عطا فرماتا ہے. اور اس کی جزا یاد رکھیں آپ، روزے کے اندر جو اللہ نے برکتیں رکھی ہیں نا، اگر اس کے رموز و اسرار کو ہم نے سمجھ لینا ماہ رمضان کے اندر کہ آخر اس کی برکتیں کیا ہیں، تو اس پر ایک چیز میں ذکر کر دوں تفسیر نعیمی کے حوالے سے. رمضان شریف وہ برکت والا رحمت والا مہینہ کہ اس کا دن ہو یا رات ہر وقت عبادت ہوتی ہے، ہر وقت عبادت. اور اس پر علامہ نعیمی نے تفسیر میں لکھا کہ روزہ وہ عبادت، روزہ وہ عبادت. اب اس کے بعد دیکھیں، افطار بھی عبادت، تراویح پڑھنا یہ بھی عبادت، اور پھر تراویح پڑھ کر سونا بھی عبادت، کیونکہ سحری کے انتظار میں سویا. اور سحری کھانا یہ بھی عبادت، سحری کھانا یہ بھی عبادت. گویا رمضان شریف کا دن ہو یا رات ہر گھڑی عبادت. اب اس پر ایک حدیث مجھے یاد آئی. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا روزے دار روزہ رکھ کر 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں اور دوسرا کچھ بھی نہ کریں، وہ دن بھر سویا رہیں. آقا کائنات فرماتے ہیں روزے دار کا سونا بھی عبادت.
روزے دار کا سونا بھی عبادت. اب ذرا غور کریں کہ روزے میں اللہ نے کتنی فضیلتیں رکھی, کتنی برکتیں رکھی. اگر کوئی بندہ سحری کھائیں, روزہ رکھا, نماز فرض پڑھ لیا اور فجر پڑھنے کے بعد وہ سو گیا, ظہر پڑھا پھر سو گیا, عصر پڑھا پھر سو گیا, افطار کیا, مغرب پڑھا پھر سو گیا, عشاء پڑھا پھر سو گیا, آقا کائنات فرماتے وہ دن بھر سویا رہیں. مفہوم کیا ہے؟ وہ بھلے سویا رہا لیکن سونے والا کون سو رہا ہے اسے دیکھا جا رہا ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے خاطر اپنے آپ کو پیاس سے بچا لیا. یعنی پانی ہے لیکن وہ پی نہیں رہا, بھوک لگی ہے کھانا حاضر ہے نہیں کھاتا, بس اللہ نے اسی ادا پر اس کے سونے پر بھی اسے ثواب عطا کر دیا. اور روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر ترک کر دے, ماہ رمضان کا کوئی بیماری نہیں, کچھ نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, اور روزہ اگر ایک چھوڑا جان بوجھ کر, آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس ایک روزے کی قضا کے خاطر اگر وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھیں, پوری زندگی, پھر بھی اس ایک روزے کے برابر وہ ثواب نہیں پا سکتا بھلے وہ زندگی بھر روزہ رکھے. بس اسی سے ہم سمجھ لیں کہ ایک روزہ ترک کر دیں اور زندگی بھر رکھیں, سالوں بھر رکھیں, ہر دن رکھیں, تب بھی وہ اس کے برابر ثواب کا مستحق نہیں بن سکتا. تو پھر وہ حضرات جو 300 دن 29 دن یا 30 دن روزہ ترک کریں اور پھر وہ عید کے دن بہترین لباس میں ملبوس ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں عید پڑھنے, تو پھر وہ ذرا غور کریں کہ وہ کس ثواب کے حقدار ہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ ماہ سیام اسے کھیل کود میں نہ گزاریں بلکہ اس کو اللہ کی عبادت میں گزاریں. آقا کائنات نے تو فرمایا جو بندہ صرف 2 رکعت بھی پڑھتا ہے نا, 2 رکعت, تو آسمان میں اس کے لیے نور بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ نور. اور جو بندہ, اور پھر وہ نور بنتا ہے نا تو حور عین, بڑی آنکھوں والی حوریں اس کے استقبال کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درخواستیں کرتی ہیں, مولا اسے ہماری طرف بھیج دے, ہم اس کے دیدار کے مشتاق ہیں. اور پھر آگے فرمایا کوئی بندہ صرف لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرے یا پھر سبحان اللہ کی تسبیح کرتا رہے. آپ ذرا غور کریں, صرف تسبیح کرتا ہے, آقا کائنات فرماتے ہیں 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. کتنے؟ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اگر ہمیں کچھ بھی نہ آتا ہو, روزہ رکھنے کے بعد صرف یہی ذکر و اذکار کریں تو پھر ہمارے لیے وہ نوری مخلوق, وہ معصوم ہیں, وہ مخلوق ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. بلکہ آقا نے تو فرمایا روزہ اور قرآن اللہ کی بارگاہ کے اندر اس طرح سفارشی بن کر حاضر ہوں گے کہ مولا اس بندے نے تیرے رضا کے خاطر مجھے رکھا تھا, یعنی روزہ رکھا اور یہ پیاسا رہا, بھوکا رہا, مولا میں اس کی شفاعت کرتا ہوں, مولا تو اس کے گناہ کو معاف فرما دے. قرآن کہے گا مولا میں اس کی شفاعت کرتا ہوں, اس لیے کہ اس نے حالت تراویح میں قرآن سنا, پڑھا اور تلاوت کی ہے. مولا اس نے اپنے دن کو روزے سے گزارا, رات عبادت میں گزاری, مولا ہماری شفاعت ہم اس کے ذمے میں قبول فرما. اللہ کریم اس گنہگار روزے دار اور تلاوت قرآن کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ جنت میں اس کا داخلہ فرما دے گا. یہ جنت ہے, اس میں قرآن کریم کی تلاوت کریں, روزہ رکھیں اور اس کی اہمیت کو ہم سمجھے کہ ماہ سیام کو ہم فضول باتوں میں نہ گزار دیں. اس کی ایک ایک گھڑی, بلکہ حد تو یہ ہونی چاہیے کہ زبان سے کوئی غلط لفظ بھی نہ نکلے, جھوٹ بھی نہ نکلے. آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان شریف کے اندر اللہ کریم رزق میں برکتیں نازل فرماتا ہے.
میں اس کی ایک آسان سی مثال پیش کر کے گفتگو ختم کروں. کیا ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر رمضان کے علاوہ شام کو دسترخوان پر کئی قسم کی نعمتیں سجائی جاتی ہے؟ نہیں سجائی جاتی. کیوں؟ ہوگی بھی نہ تو رات میں کھانے کے بعد کچھ پھل فروٹ کھا لیا. لیکن اتنی نعمتیں جو رمضان شریف، بلکہ یہ تو امیر اور غریب ہر گھر کے اندر دسترخوان اتنا کشادہ بچھا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق کئی قسم کی نعمتیں تناول کرتا ہے. کیا سرکار نے نہیں فرمایا کہ رمضان میں اللہ کریم رزق میں برکتیں نازل فرما دیتا ہے؟ کشادہ ہوتا ہے رزق، برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں. لیکن ان برکتوں کو حاصل وہی کر سکتا ہے جو اللہ کے رضا کے خاطر روزے رکھے، تلاوت قرآن کرے. اللہ کریم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ اللہ کریم ماہ سیام کے مکمل روزے اور تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ کرم میں اللہ قبول بھی فرمائے. دوران گفتگو عمدن سہوا لفظا معنا کوئی خطا ہوئی ہوں توبہ کرنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.